بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بڑی عام ملاقات ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی علیحدہ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان نے جو کچھ اس کمیٹی کو کہا ہے، لگتا یہ ہے کہ کل شاید مذاکرات ختم شد ہو جائیں، چونکہ عمران خان نہ صرف ڈٹ گئے ہیں بلکہ اور بھی وہ بہت کچھ ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کے مابین ایک لڑائی شروع ہے، سوشل میڈیا پر بھی بات ہوتی ہے۔ تو اب شیر افضل مروت وہ اب میدان میں آ گئے ہیں اور یوٹیوب پر جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے مقدمات تیار کر لیے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اور ایک اور بڑا عام معاملہ ہے اور اس کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر آج اتوار کا دن ہے، عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ کس نے سزا سنائی ہے اور کیا یہ فیصلہ لیک ہو گیا ہے، اس پر ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ بنیادی طور پر آپ کو علم ہے یہ پیسہ برطانوی جو ایجنسی ہے نیشنل یعنی NCA نیشنل کرائم ایجنسی، ان کو پتا چلا کہ کچھ اماؤنٹ ہے مشکوک ہے۔ وہ اماؤنٹ بیسیکلی ملک ریاض کی تھی۔ ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ پاکستان سے چونکہ غیر قانونی طور سے وہ رقم گئی تھی تو وہ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھی، رقم بنیادی طور پر جو ہے وہ ملک ریاض کی ہی ملکیت تھی۔ ہاں، اس میں جو ٹیکس چوری کا معاملہ ہے وہ آگے کیس بنایا جا سکتا تھا۔ اب وہ رقم وہاں قانونی پروسیس کے ذریعے اگر آتی تو وہ لیٹ ہو جاتی۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھائی پیسے تو آنے چاہیے، تو NCA کے ساتھ وہ ایک سیٹلمنٹ ان کی ہوئی اور پاکستان کے اندر پیسہ واپس آیا۔ عمران خان نے اس دوران 190 ملین جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ رکھا گیا اور القادر جو ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ قائم کی گئی۔ اب اس کا اور اس کا آپس کے اندر لنک جوڑا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کو عمران خان یا اس حکومت نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر کیس ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز بظاہر ایسی نہیں ہے جو خلاف قانون ہو، لیکن ملک ریاض کو بھی اس میں شریک ملزم بنانا چاہیے تھا۔ پھر ملک ریاض سے کوشش کی گئی کہ وہ بیان دے آ کے، اور یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ اس سے آیا وہ بھی نہیں آئی۔ اب ملک ریاض جو ہے وہ اس کو پتا چل گیا کہ پاکستان کے اندر اس کا سرمایہ سیکیور نہیں ہے، تو اس نے اب دبئی کے اندر اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، پروجیکٹس وہ شروع کر چکے ہیں۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے، جو اپنے سرمایہ کار ہیں ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ باہر سرمایہ کاری کریں، اور ویسے کہا جاتا ہے کہ ہم تو پوری دنیا سے سرمایہ کاروں کو یہاں پہ جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ آنا ہے کل، پہلے 2 مرتبہ ڈیلے ہو چکا ہے، اب تیسری مرتبہ یہ فیصلہ کل، اب تک کے ٹائم کے مطابق تو کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک طرف مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ فیصلہ آئے گا۔ فیصلہ اب جو ہے کتنا عمران خان کو سزا سنائی جانی ہے۔ تحریک انصاف کی جو درخواست ہے عمران خان کی طرف سے وہ تو ہے بریت کی، کہ بھائی یہ کیس بنتے نہیں ہے، عمران خان بے قصور ہیں، ایویں ان کے خلاف بوگس مقدمہ بنایا گیا ہے تو لہذا ان کو بری کیا جائے۔ جبکہ حکومت کی طرف سے جو یہ کیس ہے اس کے مطابق تو اس کی 14 سال زیادہ سے زیادہ سزا بنتی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم کر دیا عمران خان، بشرا بی بی، اور ممکن ہے عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو سزا سنا دی جائے۔ تو جو اس وقت ٹاؤٹ طبقہ جن کو بولتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریبی یا حکومت کے جو ہواری صحافی ہیں، انہوں نے آج یہ فیصلہ سنا دیا۔ بہت ساروں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اور خدشہ آلریڈی یہ خدشات تحریک انصاف کے لیے یہ موجود ہیں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو کسی نے کہا 14 سال سزا ہوگی، اور 14 سال اس لیے کہ میکسیمم سزا جتنی ہوتی ہے کسی قانون میں، تو عمران خان کے حوالے سے جو بھی جج ہے وہ جتنا جو بھی فیصلہ دیتا ہے وہ اینڈ والا فیصلے دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی کہتا ہے 10 سال، تو 10 سال سے 14 سال یا 7 سال بھی ہو سکتی ہے۔ میری تو
یہ بھی توقع ہے کہ شاید 7 سال سزا ہو۔ تو یہ بہرحال سزا پہلے سنا دی گئی ہے، جج کو فیصلہ جہاں سے بھی لکھا ہوا ملنا ہے یا انہوں نے خود لکھنا ہے، وہ خود بھی کئی دفعہ لکھ لیتا ہے، کئی دفعہ ریڈر وغیرہ سے لکھوا بھی لیتے ہیں ڈکٹیٹ کر کے، تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کیس جو ہے اس کے اندر جو ٹاؤٹ ہیں انہوں نے عمران خان کو بھائی سزا آج ہی سنا دی ہے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے اس کا تعلق ہے تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت اور سارا معاملہ آپ کو علم ہے، جس طرح سلمان اکرم راجہ ان کی جنگ، پھر علی امین گنڈا پور نے ان کو چپ کروایا، لیکن وہ چپ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جی میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میرا احسان ہے، میں نے پارٹی کو اس وقت اٹھایا جب وہ پارٹی اٹھنے کی پوزیشن کے اندر نہیں تھی۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ سارے میرے خلاف ہیں۔ عمران ریاض نے بھی چونکہ بات کی تھی کہ انہوں نے ان کو کہا تھا الیکشن سے پہلے، علی امین گنڈا پور نے عمران ریاض کو کہا تھا کہ بھائی ہمیں تو پکڑ لیتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے شیر افضل مروت کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور وہ جلسے جلوس کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیر افضل مروت نے لابنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ لابنگ جو ہے وہ کریں آپ۔ اچھا، اب یہاں پہ شیر افضل مروت کے خلاف کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر، تو وہ بھی ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے جی کیس ان پر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی عام ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا آج ہم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے ملی بھگت سے کام کرنے والے 28 یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے خلاف 28 مقدمات کا مسودہ تیار کیا۔ میں نے عادل راجہ کے خلاف یونائیٹڈ کنگڈم میں دیوانی اور فوجداری دونوں مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ کیا عادل راجہ کے خلاف، جس کے لیے میں جلد انگلینڈ کا سفر کروں گا۔ ان تمام لوگوں کو قانون کی عدالتوں میں میرے خلاف اپنے الزامات ثابت کرنے کے لیے کافی مواقع ہوں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی پاکستان میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس فہرست میں 3 ٹک ٹاک کرنے والی خواتین بھی شامل ہیں جنہیں مجرمانہ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میرا خیال ہے سنم جاوید یا شاید فلک جاوید یا اس طرح کی کوئی شخصیات ہوں گی۔ میں نے علی امین خان گنڈا پور سے بھی بات کی، جنہوں نے عمران ریاض کے بیان کو من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ عمران ریاض خان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب میں علی امین خان کی مہم شروع کرنے کے لیے ڈی آئی خان گیا تو میں نے اپنی تقریر میں انکشاف کیا تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد علی امین خان کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ان حالات میں مجھے یقین ہے کہ آپ کا ابلاغ صحافتی اقدار کے خلاف تھا اور اس نے میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ چونکہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے اپنے اخلاق آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے واضح کیا جی 28 یوٹیوبرز اور 3 ٹک ٹاکر، ان کے خلاف وہ اب قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ عادل راجہ اور حیدر مہدی کے خلاف تو وہ باقاعدہ یونائٹڈ جو ہے وہ کنگڈم کے اندر بھی، بلکہ امریکہ کے اندر ہے شاید، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یہ جا کے کریں گے۔ اچھا، اب عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے نا آج کمیٹی کی، اس پر سب کی نظریں تھی۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ جو ملاقات کا دن ہوتا ہے اس دن بھی اگر چاہیں تو ملاقات نہیں کروا سکتے، حکومت ملاقات کروانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہوتی، لیکن دل چاہے تو اتوار کے دن بھی اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس پر بھی ایک تو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی آخر ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی صرف یہ بتانا ہے کہ حکومت کی یہ اوقات ہے، یہ اس لیول پہ ہے، تو یہ بات بڑی عام ہے۔ دوسرا، عمران خان ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہے مذاکرات یا تو کل ختم کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سنجیدہ کوشش کر لی ہے، پوری ہم نے کوشش کی، اپنا جو وہ وزن ڈالا، لیکن فائدہ کو نہیں ہے۔ اگر 9 مئی اور 26 نومبر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا، اور جوڈیشل کمیشن بھی ویسا نہیں کہ اپنا جو جج ہے کوئی جسٹس امین الدین لگا دیں یا جسٹس محمد علی مدر کو لگا دیں یا جسٹس مسرت ہلالی کو لگا دیں، یعنی وہ جو دستخطی جج جن کو بولتے ہیں یا جو بھی عنوان دیتے ہیں قاضی گروپ کے ججز، وہ نہیں، غیر جانبدار سینئر ججز۔ اب سینئر ججز آپ کو علم ہے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، تو اس طرح کے جسٹس عائشہ ملک ہوں، کم از کم جو آئین پسند ججز ہیں، جو بے داغ ہیں، جو آئین اور قانون اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے چند ٹکوں کی تنخواہوں کی خاطر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ ججز اس بینچ کے اندر جو ہے
وہ ہونے چاہیے۔ اب دوسری ڈیمانڈ ہے تمام اسیران ان کی رہائی، اور اپنی عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے، اس طرح میں رہا نہیں ہوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی یہ ہمارا پارٹی کا مطالبہ ہے کارکنان کا، آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ لیکن عمران خان نے واضح کیا ہے کہ بھائی مجھے ادھر جتنا بھی رہنا پڑے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن پاکستان کے حالات خراب ہیں، ملک چل نہیں رہا، اور یہ میرے بغض اور نفرت میں زہر ہے، بربادی پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے ایک بات طے ہے، میں کوئی NRO نہیں کروں گا، میں کسی کاغذ پہ کوئی دستخط نہیں کروں گا، مجھے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی نہیں چاہیے۔ صرف عدالتوں کے اندر جو ناجائز مداخلت ہو رہی ہے، جو ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، قانون اور آئین کے مطابق کیسز کو چلنے دیا جائے۔ مداخلت اسٹیبلشمنٹ ختم کر دے، حکومت مداخلت ختم کر دے، بس میں کیس ہے ہی کوئی نہیں، ویسے ہی میں نے باہر آ جانا ہے، میرے اوپر کسی نے کوئی احسان کرنا ہے بھائی، میں نے کوئی چوری کی ہوئی ہے، میں نے کوئی شہباز شریف کی طرح منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، نواز شریف کی طرح؟ یہ ویسے میں بات سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، جو ان کے کہنے کا مطلب ہوگا کہ میں کوئی آصف زرداری کی طرح جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والا ہوں؟ تو بھائی یہ ہے کہ صرف ناجائز، کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، یعنی عمران خان کی رہائی کا احسان تو اس کا ہوگا جو کرپٹ ہوگا بھائی، کرپشن کی وجہ۔ احسان تو ہے شہباز شریف پر جو منی لانڈرنگ کیسز کے اندر لتھڑا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کے ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیا۔ احسان تو ہے آصف زرداری پر بھائی، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے پکڑے گئے، GITs کے اندر پلندے بھرے پڑے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے اندر جو بلاول کے کپڑے لانڈری منی لانڈر، وہ بھی لانڈری ہے، لانڈری سے ہو کے آتے تھے، وہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ ہوئی۔ توشہ خانہ کی گاڑی کی پیمنٹ جعلی بینک اکاؤنٹ سے ہوئی۔ تو وہ ایک واضح ثبوتوں کے باوجود وہ ان کی کمزوریاں تو ہیں، وہ فارم 47 کے تحت لیٹیں، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں بھائی میرے کیا کمزوری ہے، میں تو صرف اتنی بات ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کو چلنے دے، میں تو ویسے ہی باہر ہوں، کیونکہ کیس ہے کوئی نہیں ناجائز، آپ ادھر سے ایک ڈالا، دوسرا کیس ڈالا، تیسرا ڈالا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے بھائی کل اگر آپ حکومت جوڈیشل کمیشن، ایک انہوں نے واضح کیا ہے کہ 31 تاریخ تک صرف تاریخ ہے جو بھی کرنا ہے، اور پھر کل اگر جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت آمادگی ظاہر نہیں کرتی تو یہ سمجھیں کہ پھر یہ ختم ہے، یا تو حکومت ٹائم لے لے گی، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ جی مذاکرات جی اللہ حافظ، اور یہ ختم شد، اور اس کے بعد پھر خدا نخواستہ جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف بڑھیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ٹائم لے گی، چونکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف کو اور ان چیزوں کو بھی یہ دیکھ کے مذاکرات کو لٹکانے کی کوشش کریں گے، اور تحریک انصاف کے جو نقطہ نظر ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور شیر افضل مروت ٹائپ جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔